السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے اور بڑا قابل نصیحت واقعہ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، مولا علی کہا جاتا ہے، حیدر کرار کہا جاتا ہے، کئی القابات ہیں آپ کی ذرہ بختر چوری ہو گئی۔ ذرہ بختر مطلب وہ جو جنگ کے اندر جو شیلڈ استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ڈیفنس کرتے ہیں، اس کو تو ذرہ بختر چوری ہو گئی۔ تو چوری ہو گئی تو پھر آپ عدالت کے اندر مقدمہ پیش کرے، اور وہ چرانے والا بندہ تھا، ایک یہودی تھا۔ دیکھیے، وقت کے خلیفہ ہیں، ذرہ بختر چوری ہوگی اور آپ کلیم کریں، مدعی ہے، اور جج صاحب ان کا نام ہے قاضی شریح رضی اللہ عنہ، قاضی شریح۔ اور یہ قاضی شریح یہ دراصل صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے یہ، اور وہ جج صاحب ہیں۔ اور اس طریقے سے جب عدالت میں پیش ہوئے، آپ بھی پیش ہوئے، تو بولے ٹھیک ہے، آپ کی ذرہ بختر چوری بھی صحیح ہے، مگر ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا جائے، کوئی پروف کے طور پہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، آپ اپنے خادم، جن کا نام تھا کمبر نام تھا، رضی اللہ عنہ، ان کو پیش کرے۔ اور آج کل ان کی مزار ہمس میں، ملک شام میں ہے، کمبر میں، ان کی کمبر رضی اللہ عنہ کی مزار ہمس ملک شام میں ہے، ان کو پیش کیے۔ تو قاضی صاحب بولے کہ یہ دراصل کیا ہے، یہ آپ کے غلام ہے بولے۔ تو بولے کیا بولتے ہیں، تو آپ کے غلام کی کیا بولتے ہیں شہادت قبول نہیں کی جا سکتی بولے، رد کر دیے۔ پھر دوسرے گواہ کو پیش کیا جائے۔ دوسرا گواہ مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرے۔ جب ان کو دوسرے گواہ بنا کے پیش کیے کہ وہ ذرہ بختر ان کی ہے اور اس طریقے سے چوری ہو گئی ہے، تو قاضی شریح بولے سر آنکھوں پر بولے دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہونے والے ہیں بولے، بڑی ہستی ہے بولے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں حیدر کرار یہ آپ کے فرزند ہے بولے، تو فیملی والوں کی کیا بولتے ہیں شہادت قبول نہیں کی جاتی بولے۔ اس طریقے سے دو پروف دیکھیے، دونوں بھی وقت کے خلیفہ ہیں اور وہ وقت کے قاضی ہیں، ان کے اپوائنٹڈ ہے، یعنی ان کے ملازم ہے ایک معنی میں۔ جج مطلب یوں سمجھے آج کا پرائم منسٹر ہے اور ایک کورٹ کا ایک جج ہے، کیا ویلیو رہتی۔ مگر دیکھیے گا تو پھر ان کی بھی شہادت رد کر دی گئی۔ پھر قاضی شریح یہ بھی بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اس ذرہ بختر آپ کے اوپر دیکھا بولے، کئی بار آپ یہ ذرہ بختر آپ آپ کے اوپر تھی بولے ذرہ بختر، مگر مجبوری یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں شہادت کے مطابق حاکم کو فیصلہ کرنا چاہیے، ایویڈنس ہونا ہے۔ حاکم کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم نہیں، حالانکہ معلوم ہے ہوا ذرہ بختر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کئی بار آپ کے جسم پر تھی وہ چیز، تو آپ بولے کہ فیصلہ شہادت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور حاکم کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اب یہ مسروقہ مال، یہ چوری کیا ہوا مال یہ دراصل یہودی آپ کی کسٹڈی میں نہیں، یہودی کی کسٹڈی میں برآمد ہوا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ موقع پر قبضہ ان کا تھا۔ اگر کیس مخالف دھڑے سے ثابت نہ ہو، آپ دو بھی کیا بولتے ہیں وٹنس پیش کرے، مگر وہ وٹنس قابل قبول نہیں تھے، تو قابض کو واپس کر دی جاتی ہے، لہذا وہ ذرہ بختر کس کو دے دی جائے گی؟ یہودی کو دے دی جائے گی۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ وقت کے خلیفہ علی کا خاموش بیٹھ گئے، عدالت کے باہر آئے۔ اس کے بعد میں یہودی بھی باہر آیا۔ یہودی باہر آ کے بولا مولا علی کو
کہ جو ہے کیا بولتے ہیں آپ اسلام قبول کر لیا سب سے پہلے یہودی تو، اس کے بعد میں بولا کہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا پیغمبر بھی سچا ہے، اگرچہ کہ حکومت کا قلمدان آپ کے میز پہ ہے بولے، نہیں آپ اگر چاہے تو فیصلہ قاضی وہ کر سکتا بولے، مگر جو چاہتا ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے، اور قاضی جو ہے میرے حق میں فیصلہ کیا گیا اگرچہ کہ میں ایک دوسرے مذہب کا ہوں، یہودی ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ خدا پرست ہیں، آپ لوگ نفس پرست نہیں ہیں، اور آپ لوگ خود غرض نہیں ہیں، آپ لوگ کیسا بھی کریں گے اپنی ذرا بختر لے لیں گے، انسانیت کے بارے میں آپ لوگ مخلص ہیں، انسانیت کے بارے میں آپ لوگ مخلص ہیں۔ اس نے فوری کلمہ پڑھا اور ایمان لایا۔ یہ تھی دیکھیے صحابہ کی سیرت، یہ تھی خلفاء راشدین کی سیرت، ایمانداری، جس کی وجہ سے ایک یہودی بھی کیا ہے ایمان لا لیا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بڑے سبق آموز چیزیں ہیں کہ جو ہے نہ جج کے اوپر پریشر ڈال کے جو ہے اپنے فیور میں فیصلہ کرایا گیا ہے، نہ یہودی کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، واپس کر دینے تو تیرا قتل کر دوں گا، نہ 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 نہ، کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی۔ خوف خدا، آخرت، قیامت میں حساب کتاب، یہ تقوی پیدا ہونا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ خوف خدا پیدا اور تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔